الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا تفسیر قرآن جاری و ساری ہے۔ آئیں دیکھیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وہ وعدہ پختہ جو ہم نے کیا تم سے، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا۔ جیسے قرآن کے اندر آپ نے مشہور آیت سنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کا ذکر، یعنی اللہ رسول اللہ سے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا کا معنی یہاں پر بھی بلندی کے معنی میں آتا ہے۔ فوقکم طور، تم سے طور کو۔ اب یہاں پر یاد رکھیے یہ جو طور کا لفظ آیا ہے، ہر شخص کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جو جہاں پر پیارے موسیٰ پر تجلی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر میں وضاحت کرتا چلوں کہ طور سے مراد وہ طور پہاڑ نہیں ہے کہ جہاں پر پیارے موسیٰ کو تجلی ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا جس پہاڑ پر خشکی ہو، یعنی پتے نہ ہوں، سبزہ نہ ہو، درخت نہ ہو، خشک پتھر کا پہاڑ ہو، ہر اس پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے علاقے میں جایا کرتے تھے تو ہمارے ضلع کرک کے اندر خشک پہاڑ ہے، ان پر کوئی پتا درخت سبزہ نہیں ہے، تو ہم وہاں کہا کرتے تھے کہ پیارے موسیٰ کے پاس ایک طور ہے، ہمارے پاس 100 سے زیادہ طور ہے، تو طور سے مراد ہم وہاں پر خشک پہاڑ لیا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا پکڑو مضبوطی سے، ما آتیناکم، وہ کچھ جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، قوت کے ساتھ مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، اس میں سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اس کا پس منظر دیکھیں، پھر آپ کو اس آیت کا ترجمہ بھی سمجھ آئے گا، تفسیر بھی سمجھ آئے گی۔ یاد رکھیے جب بھی آیت کا ترجمہ بیان ہوتا ہے تو اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی۔ جب تفسیر ہوتی ہے، تفسیر کے بعد جب انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس ایک ایک لفظ کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کو قرآن کا سرور حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اب دیکھو اس کے اندر، آپ ترجمے کے اندر تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو وہ وعدہ جو ہم نے تمہارے ساتھ پختہ کیا تھا، پھر بلند کر دیا تمہارے اوپر پہاڑ کو، طور کو۔ خذوا ما آتیناکم، اور پکڑو مضبوطی سے وہ کچھ جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھو اس میں سے جو تمہیں تقوی اختیار کرے۔ اب اس کا معنی اور ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، اب اس کی تفسیر کے بعد جب ہم اس کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ یہ اس کا شان نزول اس طرح سے ہے، اور اس کی پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کی قوم تم مجھے سجدہ کرو، اللہ نے حکم دیا۔ تو جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو تو انہوں نے انکار کر دیا، سجدے سے انکار کیا۔ جب اللہ کے حکم سے انکار کیا تو اللہ کا غضب جوش میں آیا، تو اللہ نے حکم دیا ایک پہاڑ کو، خشک پہاڑ کا، پتھریلا پہاڑ، اس کو حکم دیا کہ ان کے اوپر آ جاؤ، تو وہ پہاڑ ہوا میں معلق ہو کر ان کے سروں پر آ گیا۔ ورفعنا، اور بلند کر دیا، فوقکم الطور، طور پہاڑ کو۔ تو جب پہاڑ ان کے سر پر آ گیا تو وہ ڈر گئے کہ اب تو یہ پہاڑ ہمارے سر پر گرے گا۔ تو اس پہاڑ کے خوف سے ان سب نے کیا کیا؟ ان سب نے سجدہ کر دیا۔ اب سجدہ اللہ کے خوف سے نہیں کیا یا اللہ کے حکم سے بھی نہیں کیا، انہوں نے سجدہ اس پہاڑ کے خوف سے کیا جو ان کے سر پر آ گیا۔ اچھا، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے تو سجدہ تھا نہیں، اس لیے آدھا سجدہ کرتے تھے اور ٹیڑھی آنکھوں سے چھپ چھپ کر اوپر بھی دیکھتے تھے کہ پہاڑ ہمارے سر پر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو اللہ کو پیارے موسیٰ کے یہ جو صحابہ تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان پر ترس آ گیا اور محبت آ گئی کہ یہ ڈر بھی، اللہ تو سمجھ گیا، ان کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ یہ اب مجھ سے نہیں ڈر رہے، پہاڑ سے ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ کو پھر بھی اللہ نے شفقت فرمائی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وہ پہاڑ ان کے سروں سے ہٹ گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جب پہاڑ ان کے سر سے ہٹ گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ عذاب ہمارے سروں سے ٹل گیا، الٹا انہوں نے فخر اور تکبر سے کہا دیکھا ہم نے اتنا اعلیٰ سجدہ کیا، اتنا بہترین سجدہ کیا کہ اللہ نے اس پہاڑ کو ہمارے سر سے دور کر دیا۔
حتیٰ کہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، توبہ کرنی چاہیے تھی اور شرمندگی کے مارے ڈوب مرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ تکبر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے سجدہ بہت اعلیٰ کیا، اور سجدہ کیسا کیا؟ آدھا سر سجدے میں ہوتا تھا، آدھی آنکھوں سے ٹیڑھی آنکھوں سے اوپر دیکھتے تھے خوف سے۔ لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا پیارے موسیٰ کی نسبت سے کہ اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، فوقکم الطور، وہ طور پہاڑ، خشک پہاڑ جو ان کے سر پر تھا، اللہ نے ہٹا دیا، تو پھر اللہ نے ان کو ایک موقع اور دے دیا۔ اب دیکھیں کتنے موقع ہیں جو اللہ نے ان نافرمانوں کو دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا خذو، مضبوطی سے پکڑ لو، ما آتیناکم، جو میں نے تمہیں دیا، بقوت، قوت کے ساتھ۔ یہاں آتیناکم عطا کرنے سے مراد، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد تورات ہے، وہ تورات اللہ کی پاکیزہ کلام اور اللہ کا نازل کردہ کتاب۔ اللہ نے ان کو پھر بھی ہدایت کے لیے تورات دے دی، اور اللہ نے کہا کہ آگے فرمایا اذکروا، کہ ذکر کرو۔ ہاں اذکروا سے مراد ذکر کرنا نہیں، ہاں اذکروا سے مراد یہ اقرأہ کے معنی میں اور اس کے وزن میں آتا ہے کہ اس کو پڑھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم بار بار بھٹک جاتے ہو، بار بار گمراہ ہو جاتے ہو، بار بار تکبر کرتے ہو، بار بار گناہوں کی دلدل میں دھستے ہو، تو تمہیں میں نے دے دی ہے کتاب، اس کو بقوت، مضبوطی سے پکڑ لو، اور اذکروا، اس کو پڑھو، ما فیہ، کہ اس میں کیا ہے۔ ابھی جیسے قرآن شروع سے کرنے سے پہلے میں نے کیا کہا کہ آئیے دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے، تو یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ پیارے موسیٰ کے صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ ما فیہ، دیکھو کہ اس میں ہے کیا، تورات کے اندر کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ جب اس سے نصیحت حاصل کرو تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کی طرف راہ لے لو اور اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ یہ ہو گیا اس کا پس منظر کہ جب اللہ نے ان کو حکم دیا سجدے کا، انہوں نے نہیں کیا، ان کے سر پر اللہ نے پہاڑ لے آیا، تو پھر وہ ڈر کے مارے سجدہ کرنے لگے۔ جب ڈر سے سجدہ کیا تو اللہ نے پھر بھی، اللہ کو ان پر پیار آ گیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کو تورات دے دی، اور تورات دینے کے بعد کہا بقوت، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور اذکروا، اس کو بار بار پڑھتے رہو، ما فیہ، اور دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ جب تم یہ سب کچھ کرو گے تو لعلکم تتقون، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اب دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اب آپ کو، کیونکہ آپ کے سامنے پس منظر کھل چکا ہے، تفسیر بیان ہو چکی ہے، اب آپ کو دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھنے میں لطف آئے گا۔ رب نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو کہ میں نے تم سے لیا تھا پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور بلند کر دیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر پہاڑ کو، خُذُوا، اب تم مضبوطی سے پکڑو، ما آتیناکم، وہ جو میں نے تمہیں عطا کیا، یعنی کہ تورات، بقوت، مضبوطی سے تورات کو پکڑو، یعنی مضبوطی سے اس پر عمل کرو، اذکروا ما فیہ، اور اس کو پڑھو، اور ما فیہ، دیکھو کہ اس میں ہے کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو اور تقوی حاصل کر سکو۔ یہ ہو گیا۔ اب اگلی آیت کو دیکھیں۔ جب یہ واقعہ ہوا، یہ سلسلہ ہوا، اس کے بعد کیا، ثم، یاد رکھیے قرآن میں جہاں پر ثم آئے تو ثم سے مراد ہوتا ہے پھر، جیسے ثم یمیتکم، ثم یحییکم، ثم الیہ ترجعون، ثم یمیتکم، اللہ ہی تمہیں موت دے گا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس ہے۔ یہ ثم کا معنی جہاں پر بھی قرآن میں آئے گا، یہ آج آپ کو پتہ چل گیا کہ ثم سے مراد ہوتا ہے پھر۔ اچھا، پھر فرمایا ثم، پھر تولیتم، انہوں نے ایک بار پھر منہ موڑ لیا اللہ سے۔ اچھا، اللہ سے منہ جب موڑ لیا، من بعد ذالک، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی تم نے منہ موڑ لیا، سب کچھ ہونے کے بعد تم نے کتنے کتنے ظلم کیے، کتنے کتنے گناہ کیے، کتنی کتنی نافرمانیاں کی، کتنے کتنے میرے احکام کو جھٹلایا، حتیٰ کہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں 300 انبیاء نازل کیے، وہ سب تم نے شہید بھی کر دیے۔ انبیاء کو شہید کرنے کے بعد پھر بھی رب نے موقع دیا، وہ پھر بھی ظلم، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، چونکہ ان کے دل میں ہدایت کا سلسلہ نہیں تھا، چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو وہ پھر بار بار کیا کر رہے ہیں، ثم تولیتم، پھر رب سے منہ موڑ لیا انہوں نے، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اتنے گناہوں
کرنے کے بعد بھی تم منہ موڑ لیتے ہو، نافرمانی کر لیتے ہو، پیارے موسیٰ سے بے وفائی بھی کر لیتے ہو، ان کی نافرمانی بھی کر دیتے ہو، اتنے انبیاء کو قتل بھی تم نے کر دیا، میں نے تمہیں من و سلوہ بھی دیا، میں نے تمہیں جنت کے پانی بھی دیے، میں نے تمہیں جوانیاں بھی دی، میں نے تمہیں صحت بھی دی، تم نے سب نافرمانیاں کی، یہاں تک کہ پیارے موسیٰ کچھ دن کے لیے تم سے دور ہوئے، تمہارے رہنما تم سے دور ہوئے تو تم نے تو پیچھے سے خرافات میں اور شراب نوشی میں اور لغویات میں اور یہاں تک کہ کفر و شرک تک تم نے کیا، میں نے پھر بھی تمہیں معاف کیا۔ یہاں پر اللہ نے پھر ان کو جتلایا، ان کو جھنجھوڑ کر کہا فلولا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تم پر، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اللہ تم پر رحمت نہ کرتا، لکنتم من الخاسرین تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنا ہی رب سے بغاوت کیوں نہ کر لے، یہ سبق آج ہم نے یہ سیکھا ان آیات سے اور اس درس سے کہ ہم پر جو فضل ہوتا ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوتا ہے، وگرنہ ہمارے اعمال بھی اس قابل نہیں، ہمارے افعال و کردار بھی اس قابل نہیں کہ ہم پر رحمت ہو سکے۔ لیکن یہ آج تک ہمارے گناہوں پر جو پردہ پڑا ہوا ہے، اس قرآن کی آیت سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل اللہ علیکم، جو اللہ کا فضل ہم پر ہے، ورحمتہ اور جو رحمت بھی ہم پر ہے، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں رب کیا ارشاد فرما رہا ہے، توجہ، آگے رب فرما رہا ہے وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، علمتم، تمہیں علم ہے، البتہ تحقیق اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں علم ہے، الذین، اور وہ لوگ اعتدوا کہ جنہوں نے نافرمانی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، سبتی سے مراد یہ ایک قانون تھا اللہ کا جو اللہ نے ان پر مقرر فرمایا تھا، انہوں نے وہ قانون بھی توڑ دیا، فی السبت آگے بیان ہوتا ہے تفصیل۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، جب انہوں نے یہ فی السبت اللہ کے قانون کو توڑا تو اللہ کو جلال آیا، پھر اللہ نے کیا کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، پھر اللہ نے فرما دیا، حکم فرما دیا، کونو، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر، یعنی کہ ان کے شکلوں پر، ان کے چہروں پر پھٹکار پڑ گئی، اللہ کی لعنت ایسی پڑی کہ ان کے چہرے بندروں کی طرح ہو۔ استغفر اللہ ولا حول ولا الا باللہ العلی۔ اس کا منظر، پس منظر دیکھیں۔ اب اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ رب الجلال نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم 6 دن کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن ایک دن ہے ہفتے کا دن، ہفتے کے دن تم نے گھومنا پھرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی، 6 دن آزادی کے، ایک دن عبادت کرنی ہے، اور اس دن میں شکار بھی نہیں کرنا، کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ایسے غافل ہو گئے، ایسے غافل کہ انہوں نے وہ 6 دن تو غفلت میں گزارے ہی گزارے، اور وہ جو ایک دن اللہ نے ان کو کہا تھا کہ عبادت میں گزارنا، وہ بھی انہوں نے غفلت میں کر دیا، ضائع کر دیا اس کو۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حضور کی امت بھی وہی کام کر رہی ہے کہ اللہ نے صرف 5 نمازیں رکھی ہیں 10-10 منٹ کی، باقی اللہ فرماتا ہے کہ 23 گھنٹوں میں کماؤ بھی، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، دنیا داری بھی کرو، لیکن وہ 1 گھنٹہ اللہ نے وہ 5 نمازوں میں مقرر کیا، لیکن ہم اس پر بھی نہیں جاتے، اللہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن یہاں پر تو اللہ نے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین کہ تمہارے چہرے بندروں کی طرح اس پر لعنت پڑ جائے، ان پر تو اللہ کی لعنت پڑ گئی، ہمارے چہرے نہیں بگڑے، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، ورنہ ہمارے چہرے تو بندروں سے بھی زیادہ بدترین حالت میں ہو جاتے اگر ہمارے اعمال کو دیکھا جائے تو۔ جب انہوں نے، اللہ نے کہا 6 دن تم کھاؤ پیو گھومو پھرو، ایک دن صرف عبادت کیا کرو، لیکن انہوں نے وہ ایک دن بھی عبادت نہ کی، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا۔ جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا پھر کیا ہوا، تو انہوں نے شکار بھی کیا۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کو شکار سے منع کیا گیا، کچھ نادان لوگ جو دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں۔ ذاتی طور پر مجھے کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ
کہ ہم نے سنا ہے کہ ہفتے والے دن شکار کرنا منع ہے. تو پھر ہم نے انہیں بتایا کہ وہ تو بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا، رسول اللہ کی امت پر یہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ سنی سنائی بات کہ ہفتے والے دن شکار کرنا منع ہے، یہ دین کی دوری کی علامت ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیم سے روشناسی عطا فرمائے، قرآن کی دین کی محبت عطا فرمائے اور قرآن کے علم کی محبت عطا فرمائے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے ہفتے والے دن بھی شکار شروع کر دیا تو اللہ کے غضب کو جوش آیا. تو پھر اللہ نے حکم فرما دیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، اللہ نے حکم فرما دیا، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے. یہاں پر میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، آپ نے یہ جو خاسئین کا ہے، میں تو اس کا ترجمہ دھتکارا ہوا کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے خاسئین کا ترجمہ کیا پھٹکار، کہ بندر ہو جاؤ تم. جس طرح پھٹکار ہوتی ہے انسان کے چہرے پر لعنت برستی ہے، تو پھٹکار کا لفظ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ترجمے کے اندر استعمال کیا. تو پھر ان کے چہرے، جب انہوں نے اللہ سے غفلت کی، اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو ان کے چہرے بندروں کی طرح ہو گئے. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں بندر پہلے انسان تھے تو یہ بعد میں بندر، ایسی بات نہیں ہے. ہاں، ان کے چہروں پر جو لعنت برسی تھی، ان کے چہرے بندروں کی طرح بگڑ گئے تھے، لیکن وہ مکمل بندر نہیں بنے. تو ان کے چہروں پر ایسی لعنت ہو گئی کہ ان کے چہرے بندروں کی طرح ہو گئے. یہاں پر ایک نکتہ بیان کر دوں. فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے جو نافرمان تھے، جن کے چہروں پر لعنت پڑی اور ان کے چہرے بندروں کی طرح، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ اس دور میں بھی دیکھ لیں کہ جو شخص بہت زیادہ گنہگار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ لعنتی ہو جاتا ہے، بالکل اللہ کا نافرمان ہو، تو اس کے چہرے پر ایسی لعنت برس جاتی ہے، وہ اس کے چہرے میں بندر جیسی شباہت پیدا ہو جاتی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم تھی جن کے چہرے بندروں کی طرح ہو گئے تھے، یہ جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کا نام تھا ایلیا. آپ نے سنا ہوگا ایک شاعر ہے جان ایلیا. اب جان، مسٹر جان اس کا نام تھا، ایلیا اس کی نسبت ہے. تو اس کی شاعری جو ہے دور حاضر میں بہت زیادہ سنی جاتی ہے، جبکہ یہ جو شعراء ہیں، چاہے وہ جان ایلیا ہے یا کوئی بھی ہے، اس کی مذمت میں، شاعری کی مذمت میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے. باقاعدہ آگے 19 پارے میں پوری صورت آ رہی ہے، سورہ شعراء. اس کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ جو شاعر ہوتے ہیں. جان ایلیا کو دیکھیں آپ، اس کی شاعری کے اندر کفریہ کلمات بھی ہیں اور غیر شرعی الفاظ بھی ہیں اور غیر اخلاقی، غیر فطری جو الفاظ بھی ہیں اس کے اندر. تو اس کا جو نسبت ہے وہ بھی ایلیا سے ہے. تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاعروں پر اور شاعری پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ اس کی مذمت میں پورا قرآن کی صورت نازل ہوئی. اچھا، شعراء پر اور شاعری پر، وہ شاعری جو عورت کی محبت میں ہوتی ہے، جیسے یہ جان ایلیا وغیرہ اور باقی جتنے شعراء ہیں، یہ عورت کی محبت میں شاعری کرتے ہیں، ان پر لعنت اللہ نے بھی کی، اللہ کے قرآن نے بھی ان پر لعنت کی، اور اللہ نے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کے لیے آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ پر، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی لعنت کی، اللہ کے قرآن نے بھی لعنت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شاعری کو ناپسند فرمایا. بلکہ ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی. ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ جب شاعر عورتوں کی محبت میں اشعار لکھتے تھے، تو ایک شاعر تھا حضرت لبید، اس کا نام بھی ترمذی کے اندر موجود ہے. امام ترمذی نے اس کا نام لے کر کہا کہ جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ عورت کی محبت میں شعر گوئی کر رہے ہیں، تو اس نے ان سب شاعروں کو جواب دیا کہ عربی کا شعر پڑھا کہ جس کا معنی ترجمہ یہ ہے. اس نے یہ کہا کہ اے جھوٹو، تم عورتوں کی محبت میں اشعار کہہ رہے ہو، اب ایک شعر میرا بھی سنو. تو جب سب متوجہ ہوئی تو اس نے کہا کہ
پوری کائنات میں یہ جو تم محبت کی باتیں کر رہے ہیں سب جھوٹی محبتیں ہیں، لعنتی محبتیں ہیں. اصل محبت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. یہ شعر اس نے کہا عربی زبان میں. تو جب رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی تو یہ الفاظ ہیں اس شعر کے کہ جو اللہ کی ذکر میں بیان ہوئے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا شعر، سب سے اچھا کلام لبید کا ہے. اس کا نام لے کر کہا، حدیث میں اس شاعر کا نام آیا ہے. تو یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر. اور ذاتی طور پر میں نے جیسے کل کے بھی سبق میں کہا کہ ہماری ان لوگوں سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم اس لیے اس کی مذمت کر رہے ہیں کیونکہ قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے، اللہ کا فرمان بھی اور رسول اللہ کا فرمان بھی، اور یہ ساری باتیں. بلکہ ماہر نفسیات نے اس بات پر بھی تحقیق کی ہے کہ جان ایلیا کے اشعار سننے والے 70% لوگ جو ہوتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں. یہ وساوس کا اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ وہ شاعر ہیں جو براہ راست سریعام اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں، اور ان کے بارے میں خبر پہنچی ہم کہ یہ پانی کی جگہ شراب پیتے تھے. اور یہ عورت کی محبت میں اس درجہ کمال پر چلے گئے کہ ان کی زندگی اوڑھنا بچھونا صرف عورت کی محبت تھا. اور ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمیں قرآن کی تفسیر میں یہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے. ہم اپنا دکھڑا یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو سنا رہے ہیں. اب نوجوان نسل اس کو کیا کہتی ہے؟ مرشد جون، کہ یہ ہمارا مرشد ہے، معاذ اللہ، رہنما ہے ہمارا. تو ہماری نئی نسل جان ایلیا کو اپنا مرشد مانتی ہے کہ جس طرح اس نے ساری زندگی لعنت میں گزاری، عورت کی محبت میں، ضلالت میں اور خواری میں گزاری، اور شراب کے نشے میں دھو دھو ہو کر گزاری، یہ ہمارا مرشد ہے. یہ نوجوان نسل کا مرشد بننے جا رہا ہے. تو ہم نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے رہنما اور مرشد اگر کسی کو تسلیم کرنا ہے تو خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو بناؤ، بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو بناؤ، اور بابا فرید گنج شکر اور ایسے اولیاء اللہ کی جن کی زندگی اللہ کے ذکر میں گزری، ان کو اپنا مرشد کامل بناؤ. اور وہ لوگ جو قرآن و حدیث کے اندر جنہوں نے زندگی گزارا ان کو اپنا مرشد بناؤ. اور دور حاضر کے اندر جو علماء محققین ہیں ان کو اپنا مرشد بناؤ، نہ کہ ایک ایسے شخص کو جس کی ساری زندگی شراب نوشی میں گزری، نہ کہ ایسے شخص کو کہ جس کی ساری عمر عورتوں کی محبت میں گزری اور اشعار گوئی میں گزری. بدقسمتی سے نوجوان اسے مرشد جون کہتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک دکڑا ہے، یہ ہمارا ایک درد دل ہے کہ رہنما اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرشد اس شخص کو بناؤ کہ جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو. زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو وہ کم ہے، اور کم سے کم اتنا ہو کہ اگر شریعت کا مسئلہ اس سے پوچھا جائے تو وہ فقہ کی کتاب سے وہ مسئلہ نکال سکے. اتنا اس کو پاس علم ہو، بس وہ سمجھ لو کہ وہ کامل مرشد ہے، وہ تمہاری رہنمائی کر سکے. کم سے کم تمہیں فقہ کے مسائل تو بتا سکے گا، کم سے کم تمہیں شریعت کے اندر تمہاری رہنمائی تو کر سکے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ فقہ کی کتابوں کے فقط نام جانتا ہو اور ان کتابوں سے مسائل نکال سکتا ہو، تو بلا جھجک اس کو مرشد اگر تسلیم کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو. کم سے کم فاسق و فاجر نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، داڑھی منڈا نہ ہو، اور کوئی ایسا گناہ نہ کرتا ہو جو اعلانیہ گناہ میں شامل ہوتا ہے. تو یہ میرا ایک پیغام میرے سننے والے جو مجھے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا ذاتی اعتبار سے سن رہے ہیں، ان کے لیے میرا یہ ایک دردمندانہ جملہ کہ یہ جو اشعار ہوتے ہیں جو مجازی عشق اور محبت میں اور یہ عورتوں کی محبت میں یہ کلام پڑھے سنے جاتے ہیں گانوں کی صورت میں، شاعری کی صورت میں، چاہے وہ کوئی بھی شاعر ہے. یہ تو ضمناً جان ایلیا کی وہ نسبت ظاہر ہوگی یہاں سے تو بیان کر دیا. تو نوجوانوں سے میری یہ دردمندانہ التجا ہے کہ قرآن سے محبت رکھو، نبی کے فرمان سے محبت رکھو، اولیاء اللہ کی محبت رکھو، صحابہ کرام کی محبت رکھو، پنجتن پاک کی تعظیم اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرو، نیک صحبتوں کو تلاش کرو
کہ جہاں پر نیک اعمال افعال و کردار ظاہر ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، بروں کی صحبت سے بچو. یہ ہمارا دکھڑا جو قرآن کی تفسیر کے ساتھ معلق ہے. دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.